بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين. محترم بزرگوں دوستوں، سورہ فاتحہ کی ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفات ارشاد فرمائی. ابتدائی جو آیتیں تھیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی، اس کی کبریائی اور اس کی ربوبیت کا بیان ہوا. اسی طرح وہ سزاوار حمد ہے، وہ لائق تعریف ہے، ہر طرح کی تعریف اسی کے لائق ہے، اور وہ رب العالمین ہے، تمام کائنات کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور وہ رحمان اور رحیم ہے، اور بندوں پر بے انتہا شفقت فرمانے والا ہے، بے انتہا رحمت فرمانے والا ہے، اور اسی طرح وہ انصاف کے دن کا مالک ہے. یہ صفات ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی. ان صفات میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنا تعارف کرایا وہ رب ہونے کے اعتبار سے، رحمان اور رحیم ہونے کے اعتبار سے، اور مالک یوم الدین ہونے کے اعتبار سے. ان میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا خلاصہ آ گیا. اب اس کے بعد جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کے معنی ہیں ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اس آیت میں پورا خلاصہ آ گیا سورہ فاتحہ کا. قرآن مجید کا سارا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا سارا خلاصہ اس آیت میں. اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی صفات بیان فرمائی، اور جب ان صفات کا استحضار بندوں کو ہوا اور جب ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں مستحضر ہوئی اللہ کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہم کو پیدا فرمایا، پوری کائنات کو پیدا فرمایا، ہماری ضرورتوں کو اللہ نے کس طرح پورا فرمایا، پورے کائنات کی ضرورتوں کو کس طرح پورا فرمایا، کس طرح وہ ہم سے محبت کرتا ہے، بے انتہا ہم پر رحم فرماتا ہے اور آئندہ بھی رحم فرمائے گا، ہم پر احسان کرتا ہے، اور اس کے احسانات کے بوجھ تلے ہم دبے ہوئے ہیں. پوری کائنات اس کے احسانات کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، اور اسی طرح وہ مکمل اختیار رکھتا ہے آج بھی اور آئندہ بھی. آج بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ میں کچھ اختیار رکھتا ہوں، لیکن کل کو جب آخرت کا دن ہوگا اس وقت کوئی انسان یہ نہیں کہہ پائے گا کہ میرے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے. پوری تمام اختیارات کا اعلان اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا کہ تنہا میرے ہاتھ میں. آج بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آخرت کے دن یہ بات پوری طرح کھل کر واضح ہو جائے گی. ہر ایک انسان اس بات کو تسلیم کرے گا، اور حقیقت میں وہ دن ہی ایسا ہوگا کہ اس دن وہاں کسی کی نہیں چلے گی. آج بھی نہیں چل رہی ہے، لیکن آج انسان سمجھتا ہے میں کچھ ہوں، لیکن اس موقع پر آخرت میں کوئی جو ہے ہر ایک انسان یہ بات تسلیم کرے گا. تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی اور ان صفات کے استحضار ہم کو ہوا، تو دل سے جو آواز نکلتی ہے وہ یہی ہے کہ جب اللہ ان ساری صفات کا مالک ہے اور تنہا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر یہ سب اوصاف ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان صفات کا مالک ہے، تو پھر ہم کسی اور کی کیوں عبادت کریں؟ ہم کسی اور کی کیوں عبادت کریں؟ کسی اور کو اپنا رب کیوں مانیں؟ کسی اور کو اپنا معبود کیوں مانیں؟ تو یہ دل کی آواز ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسی لیے حدیث میں بھی فرمایا گیا کہ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ بندے نے میری حمد و ثنا کی، میری بڑائی بیان کی، یہ سب باتیں، اور آخر میں دعا ہے، اور اس بیچ میں جو بیچ کی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ تو ایک جملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی کا ہے، وہ گویا کہ ایک سمجھ لیجئے کہ دعا کی تمہید ہے، دعا اسٹارٹ ہو رہی ہے، دعا کی تمہید ہے۔ دوسرا جملہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہم پر کتنا احسان ہے، انسان سوچے، غور کرے کس قدر احسان ہے اللہ کا۔ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہماری ساری ضرورتیں پوری فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، قدم قدم پر ہماری مدد فرمائی۔ اس سے بڑا احسان اور کیا ہوگا کہ اللہ نے صحیح راستہ بھی ہم کو بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، قرآن کریم کو نازل کیا ہدایت کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہماری رہنمائی کے لیے، تاکہ ہم آپ کی زندگی سے اور آپ کی سیرت سے ہم نمونہ حاصل کریں اپنی زندگیوں کے لیے۔ اسی طرح اللہ نے گویا کہ ہمیں زندگی گزارنا سکھایا، جینے کا طریقہ سکھایا، اور اللہ نے ہمیں بندگی کا قرینہ سکھایا، کس طرح بندگی کی جاتی ہے، کس طرح عبادت کی جاتی ہے، کس طرح اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ یہ سب دعائیں جو نقل ہوئی ہیں قرآن مجید میں اسی لیے نقل ہوئی ہیں کہ ہم بھی ان الفاظ سے دعا مانگیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا، انبیاء کرام کا تذکرہ کیا۔ انبیاء کرام کے تذکرے میں یہ بات خاص طور پہ، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آئی، کہ انبیاء ہمارے بندے تھے، انبیاء ہمارے بندے تھے، فلاں نبی ہمارے بندے تھے، ہمارے بندے کا تذکرہ کیجیے، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ اس کے دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ انبیاء بہرحال بشر ہیں، وہ خدا نہیں ہے، وہ اللہ کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ ہم نبی کی عظمت میں ہم اتنا غلو نہ کریں، اتنا آگے نہ بڑھیں، ہم ان کو خدائی کے درجے تک پہنچا دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عقیدے کے اعتبار سے یہ بات جو ہے ذہن میں رہے۔ ایک تو اس لیے، دوسرے اس لیے کہ وہ کس طرح اللہ کے سامنے بندگی کرتے تھے، اور کس طرح اللہ کے سامنے روتے تھے، کس طرح اللہ سے مانگتے تھے، کس طرح اللہ کی عبادت کرتے تھے، یہ بتانا تھا۔ اس وجہ سے خاص طور پر اس بات کا تذکرہ ہوا کہ فلاں بندے کا تذکرہ کیجیے، فلاں بندے کا حال بتائیے، فلاں بندے کے بارے میں ان کو بتائیے۔ تو انبیاء کرام کی دعائیں بھی نقل ہوئی، انبیاء کرام کی دعائیں بھی نقل ہوئی، انبیاء کرام نے کس طرح دعا مانگی۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ہم کو سکھانے کے لیے کہ جس طرح ان انبیاء کرام نے اللہ کی بندگی کی اور اللہ کے حضور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کیا، بڑے اونچے مقام پر ہونے کے باوجود وہ اللہ کے سامنے اپنے کو چھوٹا کہتے رہے اور اللہ سے وہ مانگتے رہے، تو اسی طرح ہم کو بھی اللہ سے مانگنا ہے، اور ان الفاظ میں مانگیں گے تو ان کی دعا قبول ہوئی، ہماری بھی دعا قبول ہوگی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنے کا طریقہ بتایا، مانگنے کا طریقہ بتایا، اور کتنا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم ہر نماز میں یہ دعا پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بلکہ نماز ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، بلکہ پڑھنا لازم ہے، نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے والا بنایا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے یہ دعا ہمیں مانگنے والا بنایا، ورنہ ہم اپنے اعتبار سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور کیا ہم اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ کے حضور اپنی کوتاہی کا اعتراف کریں گے اور سوچ سمجھ کر اعتراف کریں گے، تو کیا یہ ہماری دعائیں بیکار جائیں گی؟ ہرگز نہیں بیکار جائیں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرماتا ہے۔ اللہ کا ہماری بندگی سے اللہ کا کچھ بننے والا نہیں، کچھ بگڑنے والا نہیں، یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں بار بار اس پر زور دیا گیا ہے، اور حدیث شریف میں بھی بتایا گیا ہے ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں۔ ہمیں ضرورت ہے اللہ کی عبادت کی، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے بے نیاز ہیں، اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے بے شمار مخلوقات موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، اور اتنے فرشتے ہیں حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ آسمان پر کوئی 4 انگلی کی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ بیٹھا ہوا اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ اور جو آسمانی دنیا پر جو اللہ کی عبادت کے لیے، جو اس طرح بیت اللہ کا خانہ کعبہ کو زمین والوں کے لیے ایک مرکز بنایا گیا، آسمان پر جو مرکز ہے
بیت المعمور، وہاں پہ روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر دوبارہ ان کے داخلے کی نوبت ہی نہیں آتی. تو اتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہیں. تو اللہ کی ہم عبادت کریں گے، اللہ کی ہم بندگی کریں گے، ہمارا بھلا ہے، ہمارا فائدہ ہے، اور ہمارا فرض ہے ہم اللہ کی عبادت کریں. ہم اللہ کی بندگی کریں، ہم اللہ کی عبادت کریں، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری زندگی کا تقاضا ہے. اور اگر ہم اللہ کی بندگی نہیں کریں گے تو ہماری زندگی کس کام کی؟ ہماری زندگی کس کام کی؟ ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا حاصل ہوا؟ اگر ہم نے اللہ کی بندگی نہیں کی تو ہمارے اندر اور دوسرے جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوا، بلکہ جانور اور بہتر ہوئے. اسی کو فرمایا گیا جو لوگ اپنے عقل کو کام میں نہیں لاتے، اپنے دل کو کام میں نہیں لاتے، جس مقصد کے لیے عقل کو بنایا گیا، جس مقصد کے لیے آنکھیں بنائی گئی، جس مقصد کے لیے دل بنائے گئے، اس کو جو کام میں نہیں لاتے وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے. کیونکہ جانور تو اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے ان کو بنایا گیا اس کو پورا کر رہے ہیں. انسان سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ جس طرح انسان بہت سارے کاموں کے لیے مجبور ہے، بہت سارے کاموں کے لیے انسان مجبور ہے. زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے انسان کا، کھانے پینے کی ضرورت ہے انسان کو، کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہر کوئی کھائے گا پیے گا. جو انکار کرے گا اور جو اس بات کو نہیں مانے گا وہ دنیا میں جی نہیں سکتا. تو بہت سارے کاموں کے لیے انسان کو مجبور بنایا ہے. تو اسی طرح انسان سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ کچھ چیزوں کو جو بتایا گیا ہے ان سے باز رہے، کچھ چیزوں کو اختیار کرے. اسی میں اس کی کامیابی. اسی کو کہتے ہیں شریعت، اسی کو کہتے ہیں اللہ کی بندگی، اسی کو کہتے ہیں نبیوں کی پیروی. تو انسان سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ جو دستور اسے دیا گیا زندگی گزارنے کے لیے، جو فالو کرنے کے لیے جو کتاب اس کو دی گئی ہے، جو قانون اس کو دیا گیا ہے، جو دستور اس کو دیا گیا ہے، جو گائیڈ لائن اسے دی گئی ہے، اس کو فالو کرے. انسان سے اس بات کا مطالبہ ہے. اگر انسان اس بات کا ایک مطالبہ پورا نہیں کر رہا ہے تو گویا کہ اپنے مقصد کو بھول گیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کی طرف بار بار متنبہ کیا اور ہم کو بتایا، بڑے پیار سے سمجھایا. لیکن اے کاش کہ ہم سمجھنے والے ہوتے. ہم واقف نہیں، عربی سے بھی واقف نہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں اس سے واقف نہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے مطلب سے واقف نہیں. تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم واقف ہوں، زبان سے بھی واقف ہوں، اور جو بات کہی جا رہی ہے کم از کم ہمیں ترجمہ اس کا معلوم ہونا چاہیے. ہم کیا چیز اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں. اگر ہم اس کے معنی کو ہم جانیں گے تو ہمارے دل کی بات ہی کچھ اور ہوگی، ہمیں لذت ملے گی، ہمیں مزہ آئے گا. ہم اس تصور کے ساتھ اگر ہم اپنی زبان سے الفاظ کو ادا کریں گے تو ہمیں بہت مزہ آئے گا، عبادت میں مزہ آئے گا، لذت ملے گی اللہ کی بندگی کرنے میں. بہت سارے لوگوں کا تذکرہ اور بہت سارے اہل اللہ کا، اللہ والوں کا تذکرہ آتا ہے کہ ان کو جو ہے لذت ملتی تھی اور ان کو بندگی میں، عبادت میں مزہ آتا تھا. تو ہمیں وہ چیز نہیں ملتی کیونکہ ہم نے کوشش بھی نہیں کی کبھی جاننے کی، کبھی چکھنے کی کوشش نہیں کی. جو چکھے گا نہیں اس کو مزہ کیسے ملے گی؟ چکھنے کے بعد ہی تو مزہ ملتا ہے. تو چکھا نہیں ہم نے، مزہ نہیں ملا. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے بنیادی طور پر اپنی زندگی کا مقصد پہچانیں، ہم اللہ کی بندگی کریں، اور اللہ کی بندگی اپنی ضرورت سمجھ کر کریں اور اپنا فرض سمجھ کر کریں. اور فرض سمجھنے کے ساتھ ساتھ دل میں محبت بھی ہو اللہ سے. اللہ کی محبت کے بارے میں ہم سوچیں گے تو ہمیں اللہ سے محبت ہوگی. اللہ ہم سے جتنی محبت کرتا ہے، جتنا ہم پر رحم فرماتا ہے، جتنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور جس قدر اللہ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے، اس کو ہم سوچیں گے تو کہتے ہیں کہ انسان احسان کا غلام ہوتا ہے. انسان کے ساتھ کسی دوسرے انسان نے بھی اچھا کیا تو وہ اس ایک انسان کا غلام بن جاتا ہے. یہاں تو اللہ کا معاملہ ہے، یہاں تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کے میرے ساتھ احسانات ہو رہے ہیں. ہر قدم، بلکہ پیدائش سے پہلے، پیدائش کے بعد، بچپنے میں، لڑکپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، ہر مرحلے پر اور آئندہ بھی ہر مرحلے پر اللہ کے احسانات جب ہو رہے ہیں تو کیوں نہ میں اللہ سے محبت کروں، کیوں نہ میں اللہ سے محبت کروں جس طرح کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ سے، مجھ سے اور آپ سے نظر محبت فرماتا ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت چاہا ہے. جبھی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں یہ دعا اپنی زبان سے ادا کرتا ہوں، کہ میں اس کے کلام کو پڑھ رہا ہوں اور میں اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میں مسجد میں حاضر ہو رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی. اس پر مجھے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ کی بندگی کو ہر حال میں لازم سمجھنا چاہیے. اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کا مطلب صرف یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ کی عبادت کا مطلب صرف ہم نماز ادا کریں،
صرف ہم روزہ رکھیں، یہ بھی اللہ کی بندگی ہے اور یقیناً بندگی ہے اور اہم ترین فرض ہے. ہمیں حکم دیا گیا ہے نماز پڑھنے کا، اور اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہمیں طریقہ بتایا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا. روزہ بھی رکھنا ہے، حج بھی کرنا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے، لیکن ان اعمال کے ذریعے سے ہمیں اپنی پوری زندگی کو درست رکھنا ہے. زندگی کے جس مرحلے میں بھی ہم ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہونی چاہیے، ہمیں ہمارے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے. لیکن خوف بھی اس طرح نہ سمجھیے گا جس طرح کسی خوفناک جانور کا خوف ہوتا ہے. یہاں وہ معنی نہیں ہے خوف کے، یہاں محبت کا جو ہے درجہ غالب ہوتا ہے. اگر میں اللہ کی بات نہیں مانوں گا تو اللہ تعالیٰ خفا ہو جائے گا، اللہ خفا ہو جائے گا. آدمی کی جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو اس کی اداؤں کو وہ دیکھتا ہے. مجھے جس سے محبت ہے اس کی منشا کیا ہے، اس کی کیا کہتے ہیں، اس کی پسند کیا ہے، اس کی پسند ناپسند کیا ہے. جب ہم نے صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کی نہیں تو ہمیں پتہ نہیں کہ پسند پر جینا کسے کہتے ہیں، پسند پر مرنا کسے کہتے ہیں. دنیا کی عارضی محبتوں کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں کہ جب کسی سے ہماری محبت ہوتی ہے تو اس کی ایک ایک ادا پر ہم قربان ہو جاتے ہیں. یہاں تو اللہ کا معاملہ ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنا ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، اللہ خفا نہ ہو جائے. اللہ اگر خفا ہو گئے تو کیا ہوگا؟ کون سا آسمان مجھے پناہ دے گا، کون سی زمین میرا بوجھ برداشت کرے گی، میں کہاں جاؤں گا، میں کہاں اپنا سر چھپاؤں گا؟ اللہ اگر مجھ سے ناراض ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہمیں ڈرنا ہے اور قدم رکھنا ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے. زندگی کے جس مرحلے میں، زندگی کی جس وادی میں، زندگی کے جس شعبے میں ہم قدم رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے، اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے جو بھی مرحلہ ہو زندگی کا، تو اس میں ہم اگر خیال رکھیں گے اس بات کا تو یہ عبادت ہے، یہ بندگی. اور نہ صرف بندگی یہ نہیں ہے کہ آدمی مسجد کے اندر تو اللہ کا بندہ بنا رہے اور بازار میں غافل ہو جائے، یہ بندگی نہیں ہے. مسجد میں جس طرح اللہ کی بندگی کرنی ہے بازار میں بھی کرنی ہے، تجارت میں بھی کرنی ہے. تجارت میں اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، گھر میں کیا حکم ہے، معاشرت میں کیا حکم ہے اور سماج میں کیا حکم ہے اور زندگی کے ہر میدان میں کیا حکم ہے، مجھے اسے فالو کرنا ہے. وہ جو گائیڈ لائن مجھے دی گئی ہے اور کتنی پیاری گائیڈ لائن دی گئی ہے، انسانی فطرت کے عین مطابق گائیڈ لائن دی گئی ہے. یہ جو گائیڈ لائن ہمیں دی گئی ہے انسانی فطرت کے عین مطابق ہے اور عمل کرنے کے قابل ہے. ایسا نہیں کہ کوئی مشکل ترین ہے. آج ہمیں مشکل کیوں لگ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے عمل نہیں کیا. آگے بتایا جا رہا ہے کہ سیدھا راستہ جو ہے اس راستے پر چلنے والے چل کے گئے ہیں. جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے اچھا اس راستے پر چلنے والے چل کے گئے ہیں تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، چلنا آسان ہو جاتا ہے. اور اگر یہ پتہ چلے کہ یہ تو بہت مشکل ہے، کوئی اس پر چلا ہی نہیں ہے، تو پھر تو میں کیسے چلوں گا؟ جب بتایا جا رہا ہے کہ اس پر بہت سارے لوگ چل کے گئے ہیں تو ہمیں ہمارے لیے بھی چلنا آسان ہوتا ہے. تو اس لیے چلنے والے چل کے گئے، کرنے والے کر کے گئے، دکھلانے والے دکھا کے گئے، تو ہمیں اس گائیڈ لائن کو فالو کرنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کا نمونہ بھی ہمیں بتایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمیں ٹیچنگ، صرف تعلیمات نہیں دی گئی بلکہ اس کا عملی نمونہ، اس کا پریکٹیکل نمونہ ہمیں دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں. تو ہم جب اس کو فالو کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے تو یہ ہماری صحیح بندگی ہوگی. تو یہ ایک ہماری دل کی آواز ہے. جب اللہ تعالیٰ ان اوصاف کا مالک ہے تو ہمارے دل کی آواز ہے کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں. اسی لیے یہاں پہ جو صیغہ اختیار کیا گیا ہے غور کرنے کے قابل ہے. ایاک نعبد، اس کے معنی کیا ہوئے؟ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. صرف اتنا نہیں ہے، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد عربی کے گرامر کے اعتبار سے جو لفظ بعد میں آنا چاہیے وہ اگر پہلے آ گیا تو اس میں اس کے معنی جو ہے محدود ہو جاتے ہیں. یعنی اب یہاں پہ آپ کی عبادت کرتے ہیں، صرف اتنے سے بات نہیں بنے گی، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد یعنی اے اللہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، کسی اور کا حکم نہیں مانتے، کسی اور کو فالو نہیں کرتے، کسی اور سے ویسی محبت نہیں کرتے جیسے آپ سے کرنی چاہیے، کسی اور سے ویسے نہیں ڈرتے جیسے آپ سے ڈرنا چاہیے، کسی اور کو ویسا حاکم نہیں مانتے، ویسے اختیارات کا مالک نہیں مانتے جیسے آپ کو ماننا چاہیے. یہ مطلب ہوا اے اللہ یہ ساری باتیں جو ہیں جو کہی گئی ہیں اور بہت کچھ اور بھی، ان سب میں اے اللہ تنہا آپ کی ذات ہے. لہذا ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کی جتنی شکلیں بھی ہو سکتی ہیں وہ صرف آپ کے لیے ہم بجا لاتے ہیں. عبادت کی جتنی شکلیں، سجدہ ہے مثلا، نظر و نیاز ہے مثلا، منت ہے مثلا، یہ سب جتنی چیزیں ہیں عبادت کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ سب اللہ آپ کے لیے.
طواف ہے مثلا، یہ بھی عبادت کی ایک شکل ہے، تو طواف کسی اور کا نہیں کیا جائے گا، صرف اللہ کا کیا جائے گا، اللہ نے جہاں پر حکم دیا ہے اللہ کے لیے کیا جائے گا، کعبۃ اللہ کا کیا جائے گا۔ تو اسی طرح جتنی بھی شکلیں عبادت کی ہو سکتی ہیں، عبادت کہتے ہی ہیں دل کی آخری درجے، دل کو جھکا دینا، اور آخری درجے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ اسی لیے ہم نے پہلے بھی کہا کہ عبادت کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، تو نماز میں ساری شکلیں آ گئی، بندگی کی ساری شکلیں آ گئی۔ کتنی بہترین چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس میں زبان کی عبادت بھی آ گئی، دماغ کی عبادت بھی آ گئی، دل کی عبادت بھی آ گئی، اور اعضاء کی عبادت بھی آ گئی۔ دوسرے مذاہب میں کہیں پر صرف زبان کی عبادت ہے، کہیں پر صرف دماغ کی عبادت ہے، کہیں پر صرف اعضاء کی عبادت، لیکن اللہ تعالیٰ نے جامع ترین عبادت عطا فرمائی ہمیں ہر اعتبار سے عبادت۔ اور پھر جب ہم عبادت کرتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ سب شکلیں آ گئی۔ پھر آخر میں اے اللہ اب تو یہ پورا وجود آپ کے لیے جھکا دینا ہے، اپنے آپ کو جھکا دینا ہے۔ اے اللہ اب میرا سارا وجود، میرا سارا جسم آپ کے لیے جھک جاتا ہے، سجدے میں اس بات کا اعلان۔ تو اس کو کہتے ہیں عبادت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو صحیح معنی میں اللہ کی عبادت ہے وہ ہم عبادت کرنے والے بن جائیں، اس جذبے کے ساتھ ہم کرنے والے بن جائیں، اور زندگی کے اپنے تمام مراحل میں بھی اللہ کی بندگی کا ہم حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔